انتظار کی گھڑیاں تقریباً ختم ہونے والی ہیں. اب میں آج کی اس تقریب کے دلہا کو بلاؤں گا. میری مراد ریٹائر ہونے والے مدرس غفار صاحب ہیں. ایک بات جو میں فیل کر رہا ہوں اس کا اظہار کروں گا. ان کے والد صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے، جو میرے استاد تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اپنا جانشین چھوڑ کر گئے تھے غفار صاحب کی شکل میں، نثار صاحب کی شکل میں. لیکن آج وہ جگہ خالی ہو گئی ہے. آج محکمہ تعلیم میں اس خاندان سے ٹیچر کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے انگلینڈ جائیں. انہوں نے بھی اپنے بیٹے میری طرح اپنے بیٹے انگلینڈ بھیج دیے ہیں. تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ جگہ خالی ہو گئی ہے. میں ایک بات اور کہوں کہ اس خاندان میں جہاں تعلیم کے میدان میں خدمات کا انجام دی، وہاں سماجی کاموں میں بھی بڑھ کر حصہ لیا. انہوں نے، میں کسی طور پر مدار حسن صاحب کا ذکر کروں گا، انہوں نے ذاتی زمین خرید کر راستے کے لیے وقف کی. اور آج ایک اور بات کہہ دوں کہ اپنی اس خرید شدہ زمین سے ٹیوب ویل جو لوگوں کے لیے عام ہوگا وہاں اپنی زمین میں بنوانے کے لیے جگہ دی ہے. میں ان کا بھی اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں. جی Açık var, çok iyi yanıcısı. چلو نہ دیکھو یہ نام ایک منٹ آپ بہت نہ کرو ایسا ٹھیک جناب 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 اتنے آج ان کی جب شادی ہوئی تھی نہیں پڑی تھی اتنے آج پڑے اتنا شادی یہ جو لوگ گفٹ لائے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں. گفٹ کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا پلیز. گفٹ کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا جی پلیز. ہاں ڈالے گفٹ کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا پلیز. سیشن ہوسی گفٹ کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا پلیز. باقی اینڈ پر دی بات گفٹ دینے کے لیے ٹائم دیا جائے گا جی اعظم صاحب. YouTube पे लाया आलम चेक कर सकते हैं वीडियो बना लगे रहीम تو بات رکھو ہم گئی ہے हां जी ठीक है ہماری اس تقریب میں ماسٹر پرویتا پلاس سے تشریف لائے، ان کا شکریہ. اور اس کے علاوہ بابا شریف صاحب جو بہت متحرک رہے ہیں اس پوری تقریب میں، ان کا بہت بہت شکریہ جی. آپ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم استاد غفار صاحب، غفار احمد مرزا صاحب. پلیز کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجیے اس طرح کہ جس طرح ان کا حق ہے جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل قدر مہمان خصوصی سید ابرار حسین شاہ صاحب ڈیو ڈائریکٹر ضلع میر پر اور صدر تقریب راجہ بشارت صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ضلع میر پر اور ڈیو ڈپٹی آفتاب بدمی صاحب ضلع میر پر سابق ڈیو خواجہ الیاس صاحب میرے نہایت ہی قابل قدر استاد محترم اور اخلاق دانا صاحب اسٹیج سیکرٹری جو اسٹیج کی وساطت سے یہاں پر فیض انجام دے رہے تھے، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی صدر معلمین میڈم مدارس وہ ہائی اسکول وہ اساتذہ کرام اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے موجودین ہیں، میں اگر نام لینا چاہوں میرا خیال ہے 1 گھنٹہ لگ جائے گا، کھانا بھی تیار ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. باقی جہاں تک محکمہ تعلیمیہ اس اسکول کے بارے میں کافی باتیں ہوئی ہیں، یہ ساری جو ہے مہربانی میرے دادا جان صاحب کی. اگر وہ اسکول نہ بناتے شاید میں بھی یہاں پر آج نہ ہوتا، ان پڑھ ہوتا. ہماری چوتھی نسل جو ہے وہ اس اسکول کے ساتھ وابستہ ہے اور جتنے بھی یہاں پر پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا دادا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی اس اسکول سے پڑھ کر فارغ ہوا ہے. بہت سے آدمی انگلینڈ میں مقیم ہیں، وہ بھی اس ادارہ سے پڑھ کر گئے ہیں. جس زمانے میں یہ اسکول بنا اس زمانے کی میں بات اگر کروں اتنی غربت تھی، اس علاقے میں روٹی تک نہیں ملتی تھی. روٹی 2 وقت کی کھانا صرف آدمی لوگ جو ہے نا وہ صرف روٹی کی خاطر کسی کے گھر کام کرتے تھے، دیہڑی نام کا کوئی چیز نہیں تھی. میرے دادا محترم نے جب یہ اسکول بنایا ٹیچر آ گیا اور بچے جو نہیں مل رہے تھے، دادا جان گھر گھر کے بچوں کو پکڑ کر لائے. بعض بڑوں نے کہا دیکھو نمزار کیا کرتا ہے، ہمارے بچے بھیڑ بکریاں مال ویسی چلاتے تھے، انہوں نے پڑھنے پر لگا دیے. اس کے بعد اخلاق صاحب نے یہ جو بات کی ہے میرے دادا جان اس کے بعد چلے گئے. اس درخت کوئی نہیں تھا دلیا جٹا میں، وہاں دلیا جٹا کے بہت اچھے آدمی تھے. انہوں نے دادا جان کو ایک ہفتہ وہاں پر رکھا، آٹا ساتھ لے کے جو آری کشوارہ تھے ان کو کسی کو آٹا دیتے یہ روٹی پکا کر دے دو، سر روٹی پر فری انہوں نے لکڑیاں جو ہے نا جو فرنیچر وغیرہ جو تیار کیا. اس کے بعد 2 اونٹوں پر وہاں سے سامان فری میں وہاں چھوڑ دیا. سب سے پہلے ایک کمرہ جو ہے 8-10 گز کچا پتھروں کا بنایا گیا، وہ 1960 تک جو ہے وہ کچا مکان تھا. 1960-65 کی دہائی میں میرے تایا جان جو حاجی فیض عالم مرحوم حاجی نمزار محمد اکرم کے والد صاحب انہوں نے وہاں سے چندہ اکٹھا کیا. اس کے بعد یہ اسکول 5 قبر پر مشتمل بنایا اور 1992 میں سرکاری سطح پر 3 قبر پر مشتمل جو ہے یہ بلڈنگ بنائی گئی. اور اس کے بعد میں اگر لمبی تقریر کروں تو میرا خیال ہے ٹائم بہت لگے گا. سب سے پہلے جب میں ٹھیکرے اسکول میں میری تعیناتی ہوئی 1984 میں تو والد صاحب میرے ساتھ گئے وہاں پر مجھے حاضر کرایا اور اس کے بعد میں آج 36.5 سالہ جو ہے سروس کا مکمل کرنے کے بعد یہاں سے ریٹائر ہو رہا ہوں. اور والد صاحب 1981 میں ریٹائر ہوئے، ان کی بھی 36 سالہ سروس جو ہے وہ پینشن کی بنتی ہے، 2017 میں فوت ہوئی. اور میں اگر اپنے دادا جان یا والدین کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ بھی بہت بڑی کمی محسوس ہوگی. میرے بڑے بھائی 1980 میں جب مڈل اسکول ہوا تو وہ BA پاس کر کے داخلہ کے انتظار میں تھے، تو انہوں نے 6 ماہ یہ مڈل اسکول جو ہے بطور صدر معلوم جو ہے وہ کام کیا یہاں پر. اس کے بعد وہ چلے گئے، پھر ہمیں اکنامکس کیا اور اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے. وہ آج کل وہ انگلینڈ میں پروفیسر ہیں لیڈ کالج میں. وہاں پر 65 سال ماحول ہے وہ عمر کی حد ہے. میں اب 60 سال عمر کے دائرے کے بعد ریٹائر ہو رہا ہوں، وہ بھی 65 سال پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہوں گے. باقی ہمارے جو والدین ہیں انہیں کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے. میرے بڑے بھائی جبار چھوٹے بھائی جبار ان کی بچی انگلینڈ میں ڈاکٹر ہے، اور جو میری بڑی بھابھی ہیں وہ بھی وہاں پر اکاؤنٹنٹ ہیں. بلکہ ہمارا پورا جو خاندان ہے وہ علم میں سے وابستہ ہے. میں تو ٹیچر کے محکمہ سے ریٹائر ہو رہا ہوں، لیکن میری چھوٹی بچی وہ میری پلاک میں تعینات ہے. ہمارا وہ جو ہے نا وہ سلسلہ چلائے گی. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حال نہیں رہنا چاہتا کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے، وقت گزر چکا ہے کافی، اور کافی چہرے جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہیں اور بھوک مارنے لگی ہوئی ہے. لیکن جو حال کا میرج حال کا سسٹم ہے اس سے میرے خیال پہلے میں آپ کی جان چھڑا دوں گا. میں اسی پر ختم کرتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو
محکمہ تعلیمی سرد کے دوران یا کسی چھوٹے بڑے سے یا کسی شاگرد سے، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یہاں پر میرے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مجھ سے کوئی کسی قسم کی کسی وقت غلطی ہو تو معاف کریں، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تقریب میں عمران بلال صاحب سے صافی تشریف لائے، شبیر صاحب تشریف لائے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس تقریب میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فرانس میں جو گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے ہیں، ہم اس کی پردور مذمت کرتے ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے اور کفار اور یہود و نصارہ کے خلاف متحد ہونا چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اب مختصر وقت کے لیے ایک گفٹ دینے کا سیشن ہوگا، اس کے بعد مہمانوں کو خصوصی خطاب کریں گے۔ Oggi non darò insieme che non hai mucho che Kurtas صاحب پلیز آؤ، کرتاز صاحب پلیز آؤ، آ جاؤ۔ جی جہانگیر صاحب جی، جہانگیر ایس صاحب جی، Oggi siete via? Andare siete via, ne tutto come male passa. Siete dinghe o tre? Ma c'è un dinghe. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸਰ? افسر بھی پڑھو نظر ہے زبردست اور بھائی کوئی نہیں ہے۔ ہماری اس تقریب میں شرکت فرمائی کلسٹر ہیڈ مسعود آشمی صاحب، صدر مولم ہائی اسکول چکسواری، اور صدر مولم ہائی اسکول پریام جناب نوید اشرف صاحب نے، ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ خالد صاحب جو پیش کر رہے ہیں جی۔ جناب شفقات احمد صاحب غفار احمد صاحب کو تحفہ دے رہے ہیں۔ آفتاب حسین صاحب مدرس ہائی اسکول چکسواری تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ مرزا محمد اعظم صاحب صدر مولم مڈل اسکول دلہ تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اب ادارے کا سٹاف آ رہا ہے۔ محمد سرفراز صاحب مدرس مڈل اسکول پنڈ کھول اپنے قائم مقام صدر مولم صاحب کو تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ داؤد احمد صاحب غفار احمد صاحب کو تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ افتخار حسین مدرس مڈل اسکول پنڈ کھول غفار احمد صاحب کو تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دے رہا ہوں مہمان خصوصی ممتاز ماہر تعلیم اعلیٰ پائے کے افیسر نہایتی شفیق افیسر محترم سید ابرار حسین شاہ صاحب
کھڑے ہو کر استقبال کیجیے. بیٹھے رہیں جی، بیٹھے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. زینت مسند صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ میرپور بشارت اقبال صاحب، آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی، پنڈال میں جتنے بھی اسکول آفیسران ہیں، سول سوسائٹی کے جتنے افراد، اساتذہ اکرام، عزیز طلباء، اور بالخصوص غفار صاحب کی فیملی کے وہ تمام افراد جو انگلینڈ سے فقط اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے، پریس کے نمائندگان اساتذہ، سب کی خدمت میں السلام علیکم. چونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، بلکہ کالی 12 ربیع الاول ہے، اسی نسبت سے میں نے ایک شعر پڑھا ہے، اور یقیناً یہ شعر جو ہے یہ ایک حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، یہ اس کی تفسیر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کی اصل ہے، اور اصل کسی چیز میں باقی نہ رہے. آپ کسی حکیم سے دوا لیتے ہیں، وہ حکیم یا ڈاکٹر 5 6 7 8 ادویات لکھتا ہے، وہ ساری کی ساری ادویات جو ہیں وہ بیماری کے متعلقہ نہیں ہوتی، بیماری کے متعلق ایک دوا ہوتی ہے. باقی ساری دوا ادویات جو ہیں ان نسخے کے اندر جو ہوتی ہیں وہ اس کی افادیت کو، اس کی اثریت کو، اس کی ایفیکٹونیس کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. اصل دوا ایک ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ان نسخے کا جزو اعظم ہے. یہ دوا جو ہے وہ جو اصل دوا ہوتی ہے وہ نسخے کا جزو اعظم ہوتی ہے، اور ہم مسلمانوں کے ایمان کا جزو اعظم محبت رسول ہے. اور اگر یہ جزو اعظم اس میں موجود نہ ہو، ہمارے ایمان کا حصہ نہ ہو، تو پھر وہ ایمان ہمارے اندر ضرور موجود ہے جو بروز قیامت کو خاص افادیت ہمیں نہیں پہنچا سکے گا. اس لیے کہ ایک حدیث پاک لمبی ہے لیکن میں اختصار سے کام لیتا ہوں کہ معاشر کے میدان میں مخلوق خدا تمام انبیاء کے دروازوں سے ہوتی ہوئی بالآخر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی. ہر نبی انکار کر دے گا کہ ہم امام اس کام کے لیے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں مخلوق خدا اے نسل آدم، میں آپ کو ایک دروازہ ایسا بتا دیتا ہوں جس دروازے پر آپ کے پہنچنے سے کام آپ کا بن جائے گا. وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دروازہ. اس حضور کے پاس ساری مخلوق اکٹھی ہو کر پہنچے گی اور شفاعت کرنے کی درخواست کرے گی. حضور پھر فرمائیں گے انا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں، میں آپ کی شفاعت کروں گا. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ہر اس شخص کی شفاعت فرمائیں گے جس شخص کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی محبت رسول ہوگی. حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے. اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. اصل میں محبت کے 2 رہنما اصول ہیں جن کے بغیر محبت کو زندہ رہنے کی عادت نہیں ہے. ان 2 اصولوں میں سے ایک اصول ہے وفا اور ایک اصول ہے حیا. وفا ان معنوں میں محبت کا اصول ہے کہ حضور نے جو فرمایا، جو کام ہمیں بتائیں وہ کام کریں. اور حیا ان معنوں میں محبت کا اصول ہے کہ جن کاموں سے حضور نے ہمیں روکا ہے ہم ان کاموں سے رک جائیں. اگر ہمارے پاس حیا کا اصول بھی ہے اور وفا کا اصول بھی ہے تو پھر جا کر ہم اپنے دعوی محبت میں سرخرو ہو سکیں گے. ادروائز ہر بندے کو پتا ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ باقی نہیں رہتا. بندہ دعویٰ کرے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نائب رسول ہیں، ہم قوم کے استاد ہیں،
لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس معیار کا کردار بھی ہونا چاہیے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس قوم کے استاد ہیں. ابھی سٹیج پہ متفرق مقررین نے کہا کہ استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. میرا اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ، اس بیانیے کے ساتھ 50% اتفاق ہے اور 50% میں ڈیفر کرتا ہوں. استاد ریٹائر ہوتے بھی ہیں، استاد ریٹائر نہیں بھی ہوتے. کہا جاتا ہے کہ استاد روحانی باپ ہے، اور جو استاد کسی شاگرد کا روحانی باپ بن جائے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اور جو فقط فٹیک میں لگا رہا وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. سچی بات، میں اپنی بات کرتا ہوں. سارے استاد، بے شمار استاد 100-150 سے میں پڑھا ہوں، چاند یاد ہے جن کو میں بلانا بھی چاہوں تو نہیں بلا سکتا. وہ اگر 100 سال کے بھی ہو جائے تو میرے استاد ہیں. غفار صاحب نے جو خدمت کی ہے 36 سال اس قوم کی، مجھے پورا یقین ہے، وثوق سے میں کہتا ہوں کہ آج یہ ساری جو محفل سجی ہوئی ہے اس میں بے شک ان کے وہ رشتہ دار بھائی جو انگلینڈ سے آئے ان کا کردار ہے، لیکن بے شمار ایسے استاد ہیں جن کے بھائی اور بہن اور بیٹے انگلینڈ میں ہیں لیکن ایسا اعزاز ان کو حاصل نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فقط خلوص ہے، خلوص. یہ بابے جو جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، محمد عالم صاحب نمبردار، فیض عالم صاحب نمبردار، عبد الغنی صاحب نمبردار، مولا داد صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوئی ہوگی، یا کوئی ایم فل ہوئے ہوں گے، یا کوئی ایم ایس سی یا ایم اے ہوئے ہوں گے، لیکن خلوص کی ڈگری ان کے پاس ضرور ہوئی ہوگی. سنا ہے کہ محمد عالم صاحب جب بھی اس ادارے میں کوئی استاد آتا تو پینے کے لیے پانی جس علاقے میں نہ ہو وہاں کھانے کی دعوت دی جائے کسی استاد کو، تو میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. آج اسی کا ثمر ہے جو غفار صاحب کو عزت مل رہی ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی معمولی انویسٹمنٹ نہیں کی. انہوں نے اگر پیسہ خرچ کیا تو علم کے لیے خرچ کیا ہے. تو آدم علیہ السلام کو کے سامنے کیوں کہا گیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں؟ آدم علیہ السلام کا کوئی جسم بہت بڑا تھا، یا ان کا فقط ایک وجہ تھی، علم تھی. علم کی وجہ سے فرشتوں کو کہا کہ آپ کے مقابلے میں اس بندے کے پاس، میری مخلوق میں سے ایک بندہ ہے اس کے پاس علم زیادہ ہے، وہ آپ سے افضل ہے، وہ اشرف المخلوقات میں اس کا شمار ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس علم ہے. جنہوں نے علم پر انویسٹمنٹ کی ہے، علم کی سرمایہ کاری کی ہے، وہ لوگ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور اس دنیا میں سرخرو ہوں گے. آج میدان معاشر ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے ہاتھ میں، اور نامہ اعمال وہ کتاب ہے، وہ بک ہے جس کے اندر بندے کے اچھے اور برے سارے کے سارے کام نوٹ ہو رہے ہیں. فرشتے لکھ رہے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے، جو شراب پیتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. حساب دینا پڑے گا ایک دن. اس کا نائب جو ہے وہ کسی فون کا محتاج یا کسی پرچی پر چھوڑتا نہیں ہے، وہ نائب ایکوریٹ نائب ہے. وہاں بندہ جب کھڑا ہوگا نا میدان محشر میں، مجھے بھی کتاب ملے گی، تاسب صاحب کی، اور تاسب صاحب کو بھی ملے گی، ڈیو صاحب کو بھی ملے گی، ہر بندے کو کتاب ملے گی. وہاں کو پڑھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، جو نہیں پڑھا ہوا وہ بھی اپنی کتاب پڑھے گا. کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گی، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گی. بندہ کہے گا بارہلا اس کتاب کے پہلے جو 100 پیج ہیں ان پہ جو نیکیاں لکھی ہوئی ہیں یہ میں نے کی ہیں، یہ اگلے 200 صفحے جو نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں میرے اس کھاتے میں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا اے محمد عالم تو نے سکول اسٹیبلش کیا تھا، سکول اسٹیبلش کرنے کے بعد، بنانے کے بعد تو چلا گیا اس دنیا سے، قبر میں چلا گیا، لیکن تیرے بعد بھی اس سکول کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا رہا. وہاں تعلیم کا ایک سلسلہ جاری رہا. ان لوگوں کو، پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو جتنا ہم ثواب دیتے رہے اتنا ثواب ہم تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھتے رہے. انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے جس کا اجر آج ان کو مل رہا ہے اس اعزاز کی صورت میں، اور ان کو ملے گا انشاءاللہ اس اعزاز کی صورت میں. چلے بات مجھے یاد آ گئی، کتوں کی لڑائی سے کسی کے بابے کے درجات بلند نہیں ہوتے، بیلوں کی دوڑ سے کسی کے والد صاحب کے درجات قبر میں بلند قطع نہیں ہوتے. لیکن نماز کے اندر اگر 4 صفحے بچھا دیے لوگوں نے اس پر نمازیں پڑھی تو یقیناً اس سے درجات بلند ہوں گے، اس سے درجات بلند ہوں گے. کنواں کھدوا دیا کہ پیاسے پانی پیتے رہے، اس سے درجات بلند ہوں گے.
راستہ بنوا لیا, لوگ مسافر گزرتے رہے, درجات بلند ہوں گے. بیٹے کو اچھا قاری قرآن کا بنا دیا, بیٹے کو اچھا انسان بنا دیا, درجات بلند ہوں گے. کیوں بلند ہوں گے؟ جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا, جو ثواب رب اس بیٹے کو دے گا, قاری بنانے والے استاد کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے باپ کو بھی ثواب ملے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, میدان معاشر ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا صاحب ہو رہا ہوگا. ایک باپ ہو, اس کو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم جنت میں جاؤ, لیکن اس سے پہلے اس کی اولاد کو جہنم کی سزا ہو چکی ہوگی. وہ اولاد کھڑی ہو جائے گی, کہے گی کہ بارے الہ یہ ہے تو ہمارا باپ, لیکن اس کے بارے میں ہمیں دو شکایات ہیں. یہ تو جنت میں جا رہا ہے, ہم دوزخ میں جا رہے ہیں, لیکن اس کو جنت سے بھیجنے سے پہلے ہماری دو شکایتیں ہیں, وہ آپ سن لیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ اس کو واپس لاؤ, اولاد کو چانس ملے گا. ہاں جی آپ آگے ہیں, بتائیں اپنے باپ کے والے سے آپ کو کیا کمپلین ہے؟ اولاد کہے گی اے بارے اللہ یہ ہے ہمارا باپ, لیکن دنیا میں اس نے کبھی ہمیں رزق حلال نہیں کھلایا, پہلی بات. اور دوسری یہ کہ اس نے دنیا میں ہمیں ہماری اچھی تربیت نہیں کی, ہمیں تعلیم نہیں دلوائی, ہمیں دین نہیں سکھلایا, جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جائیں گے, جا رہے. اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں اس باپ کو بھی بلا کر اسی اولاد کے ساتھ جہنم میں بھیجیں گے. والدین سے میری گزارش ہے کہ یہ بچے آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور جہنم کا ٹکٹ بھی ثابت ہو سکتے ہیں. آج وقت ہے میرے پاس بھی, آپ کے پاس بھی, آپ ان کو ان کی تربیت کریں, ان کو دین کی تعلیم دلوائیں. اور یہ سکول دین کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر بھی, کسی طرح بھی ان سکولوں کا درجہ مساجد سے کم نہیں ہے. آپ جو انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں اسی طرح کی یہاں کریں, جو ثواب آپ کو وہاں ملتا ہے وہی ثواب انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی ملے گا. اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ بڑی مختصر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے, سمندر کے کنارے, پانی میں انگلی ڈبوئی ہے شہادت کی, تو باہر نکالی تو صحابہ سے پوچھا بتائیں کہ اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوگا, اس انگلی کے ساتھ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک قطرہ یا قطرے کا کچھ حصہ لگا ہوگا اس میں جو آپ نے انگلی پانی کے اندر ڈبو کر باہر نکالی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کیا میرے صحابہ یہ دنیا کی زندگی وہ پانی ہے جو میری انگلی کے ساتھ لگا, اور آخرت کی زندگی وہ پانی ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ نسبت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں. یہ چند دنوں کی زندگی ہے, یہ گزر جائے گی. کسی نے دال ساگ کھا لیا پھر بھی گزر جائے گی, کسی نے گوشت کھا لیا پھر بھی گزر جائے گی, لیکن اگر کسی غریب کو گوشت کھلا لیا تو پھر آپ کو وہ آزاد ملے گا جو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے پسند فرمائے. خدا اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آج کی یہ ساری کی ساری بزم آرائی جو ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب تشریف لائے. کس کو الوداع کہنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ غفار صاحب آپ میں سے ہوں گے, انکار بھی نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غفار صاحب ہماری فیملی کے بندے ہیں. یہ ٹیچر برادری میں سے ایک فرد ہے, اور آپ ہمارے ایک فرد کو خدا حافظ کہنے کے لیے, اس کو اعزاز بخشنے کے لیے, اس کو توقیر اور رسپیکٹ دینے کے لیے تشریف لائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دور دراز سے بیرون ملک سے یہاں آئے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ آخرت کی زندگی کا عکس ہے. جس قسم کی زندگی بندے نے آخرت میں گزارنی ہے وہی اسی نوعیت کی زندگی دنیا میں گزار رہا ہے. A man is known by the company he keeps. یہاں اچھو کے ساتھ آپ کا نشست و برخاست ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی سلام اور دعا ہے, آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اشر نشر ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا عکس بھی درست ہے. دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے, اور جو اساتذہ یہاں بچوں کی تربیت پر معمور ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اساتذہ کرام سے گزارش ضرور کروں گا کہ چاہے آپ میتھ پڑھا رہے ہیں, چاہے آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں, چاہے آپ اردو پڑھا رہے ہیں, اردو کے استاد ہیں تو بھی, انگریزی کے استاد ہیں تو بھی, ریاضی کے استاد ہیں تو بھی, کم از کم آخری 5 منٹ بچوں کو اخلاقیات کا درس ضرور دیں. بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ باپ کو کن الفاظ سے پکارا جاتا ہے, بہن کو کن القاب سے یاد کیا جاتا ہے, ماں کی عزت کس طرح کی جاتی ہے,
ہمارے معاشرے میں علم کی کمی نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ بچے کو سچائی کی کہانی پڑھا دیں، وہ دوسرے روز آپ کو طوطے کی طرح سنا کر آپ سے پورے نمبر لے لے، لیکن وہ جب سچ بولنے کی باری آئے وہ آپ سے بھی جھوٹ بولے، وہ ماں سے بھی جھوٹ بولے، وہ بھائی سے بھی جھوٹ بولے، وہ دوست سے بھی جھوٹ بولے۔ سچ کی کہانی تو اس نے پڑھ لی لیکن سچ بولنا نہیں سیکھا۔ سچ کی کہانی پڑھا دینا یہ علم ہے، اور بچے کو سچ کا پیکر بنا دینا یہ تربیت ہے۔ علم وہ جو ہمارے کردار کا حصہ نہ بن سکے وہ سود مند نہیں ہے۔ جو علم ہمارے کردار کا حصہ بن جاتا ہے وہ تربیت، اس سے تربیت ہوتی ہے۔ اور وہ استاد جو بچے کے روح کو متاثر کرتے ہیں وہ اصل میں روحانی باپ بن جاتے ہیں، وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے، اور جو فقط دنیا داری کے معاملے میں لگے رہتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ سکول سے باہر نکلنے کے بعد بچے ان کا زندگی بھر نام نہیں لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار صاحب نے اپنی زندگی کے جو 36 بہاریں زندگی کی اس قوم کی تربیت کے لیے وقف کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وہ 36 کی 36 بہاریں ان کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ کے طور پر لکھے، درج فرمائے، اور اس دنیا کے اندر جو عزت اور اعزاز ان کو مل رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس زندگی میں بھی یہی عزت اور اعزاز ان کو عطا فرمائے۔ باقی محکمانہ کچھ باتیں ہوئی، آج ہی مجھے یہاں پر میں نے فون سننے کے لیے باہر گیا تھا، تو جتنی بھی خالی پوسٹیں ہیں سینئر جملہ کیڈٹس کی ان کی تفصیل گورنمنٹ نے مانگ لی ہے، انشاءاللہ امید واسق ہے کہ بہت جلد ان پوسٹوں پر لوگ تعینات ہو جائیں گے۔ میں آخر میں یہ جتنے بھی بزم آرائی ہوئی ہے، یہ جتنے بھی تکلفات ہیں اور ان کے پیچھے جتنے بھی کردار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے، اور ہم سب کو ہم اساتذہ کو صحیح معنوں میں اس قوم کا استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا۔ بہت شکریہ سر۔ ابھی آپ انتہائی مدبرانہ خطاب سن رہے تھے مہمان خصوصی ڈویژنل ڈائریکٹر سکولز سید ابرار حسین شاہ صاحب کا۔ اس دوران تاثر متعالی صاحب تشریف لائے، ان کا شکریہ۔ تھوڑی سی سستی آئی ہوئی ہے، پر خوشبو آپ کو آ رہی ہوگی کھانے کی، بات بہت جلدی کھانا آ جائے گا جی۔ اب آخری خطاب ہے، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر راجہ بشارت اقبال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا صدارتی خطبہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور صلاۃ و سلام علی خاتم النبیین۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈویژنل ڈائریکٹر سید ابرار حسین شاہ صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما ریٹائر ہونے والے میرے مدرس بھائی غفار احمد صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما دیگر احباب ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اے ای او صاحبان، اور اس علاقہ کی قابل قدر شخصیات جو یہاں پہ آج اس تقریب میں تشریف لائی ہیں۔ آج کی یہ تقریب غفار صاحب کی الوداعی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہے۔ جہاں تک تعلیم کے حوالے سے ان کے خاندان کے کردار کو جو ہے وہ مقررین نے اجاگر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے خاندان کا ایک بڑا نام ہے اس حوالے سے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ حالانکہ یہ ذیلدار اور نمبردار جو ہیں یہ تعلیمی معاملات میں کم ہی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا خاندان میرا خیال ہے وہ واحد خاندان ہے کہ جنہوں نے اس تعلیم کے شعبے میں قابل قدر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں، تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، بلڈنگز کے قیام کے لیے، اور عملی طور پر تدریس کے ذریعے اس خاندان نے جو خدمات اس علاقے کے لیے سر انجام دیے ہیں، میں اس پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں ریٹائر ہونے والے معلم جناب غفار احمد صاحب کو صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے محکمہ تعلیم میں ہمارے ساتھ، تو آج کا یہ مجمع یقینی طور پر اس بات کی گواہی ہے کہ انہوں نے ان کے کام کو پسند بھی کیا ہے اور ان کی خدمات کو سراہ بھی ہے۔ تو میں اس حوالے سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ انتہائی باوقار انداز میں ہو رہی ہے۔ جہاں تک مختلف مقررین نے اپنے
گفتگو میں سٹاف کی کمی کے حوالے سے بات کی ہے، تو انشاءاللہ NTS جو ہے جو موجودہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے، اس کا امتحان کا انعقاد جلدی ہوگا، اور جونیئر اور پرائمری جو ہمارے معلمین ہیں وہ ان کی تقرریاں بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائیں گی. اسی طرح جو سینئر ہیں ان کی بھی تقرریاں اب میرا خیال بہت جلد ہونے والی ہیں، ہم سے لسٹیں مانگی جا رہی ہیں. تو اصل میں تھوڑا سا جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم معیار کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اچھے ٹیچر انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں محکمہ ایجوکیشن میں، تو اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، اسکروٹنگ ہوتی ہے، پوسٹیں کچھ عرصے کے لیے خالی بھی رہتی ہیں. تو اس امتحان کا جو ہے NTS کا وہ انشاءاللہ انعقاد ہونے والا ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس کے انعقاد کے بعد آپ کے جو سٹاف کے حوالے سے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو آخر میں ایک بار پھر اپنے جو معلم ہیں ریٹائر ہونے والے غفار احمد صاحب، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کی فیملی کے ممبران کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب کو باوقار بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ سر. خدمات کا سلسلہ 1933 سے چلا اور آج تک رہا، آج کے بعد بھی جاری رہے گا. ابھی مجھے محمد اکرم نمبردار صاحب نے بتایا کہ سکول کے لیے واٹر فلٹر لگوا کر دوں گا، اور محترم بھائی جبار احمد صاحب نے فرمایا کہ آج کے بعد جو کوئی بھی طالب علم خواہ وہ امیر ہے یا غریب، اس کی کتابیں، اس کی وردی اور اس کی سال بھر کی فیس جب تک وہ اس ادارے میں رہے گا یہ ادا کریں گے. جتنے بھی بچے اس ادارے میں داخل ہوں گے ان کے لیے یہ ان کا اعلان ہے کہ فیس، کتابیں اور وردی یہ مہیا کریں گے. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ سب نے بڑا وقت دیا، تقریب بڑے خاموشی کے ساتھ سنی. میں اپنی طرف سے، عوام علاقہ کی طرف سے اور سٹاف کی طرف سے جناب مہمان خصوصی جناب سید ابراہیم فین شاہ صاحب اور صدر محفل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر جناب راجہ بشارت اقبال صاحب، ریٹائرڈ ڈی او خواجہ محمد الیاس صاحب، ڈپٹی ڈی او جناب راجہ آفتاب حسین بدنی صاحب اور چکائی صاحب، اور عبد الواحد صاحب، مفتی عبد الواحد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ. ابھی آپ کو کھانا پیش کیا جائے گا، لیکن کھانے سے پہلے ربیع الاول کے حوالے سے دعا کی جائے گی جو مفتی عبد الواحد صاحب فرمائیں گے. جو اس سال بچے داخل ہوئے ہیں ان کی کتابیں اور وردی ہو گئی ہے، چونکہ انہوں نے دے دی ہے کتابیں اور فیس ہو گئی ہے. اب وردی جو ہے یہ ان بچوں کو دیں گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. رب انی مغلوب فانتصر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یا ارحم الراحمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین
اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمجاہدین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ماسٹر غفار احمد صاحب جو آج ریٹائرمنٹ جن کی ہوئی ہے، یا رب العالمین ان کی جتنی بھی تعلیمی، علمی، ادبی، سماجی خدمات ہیں، یا اللہ تو نے اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ ان کے خاندان میں سے جتنے بھی حضرات، بالخصوص ان کے والد محترم ماسٹر مولا داد مرحوم، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی تعلیمی اور علمی ادبی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی یہاں پہ اساتذہ کرام تشریف فرمائے، یا اللہ سب کی تعلیمی اور ادبی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو علم پھیلانے کی، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس پیشے کے ساتھ جتنے بھی افراد وابستہ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ جو پیشہ تعلیم کا پیشہ ہے، یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے بھی یہاں اساتذہ کرام تشریف فرمائے، یا اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درس و تدریس کی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اصحاب صفہ کے مدرسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے معلم تھے، اور ان کے سامنے بیٹھنے والے جو متعلم تھے وہ حضرات صحابہ اکرام تھے، اور ان کا جو نصاب تھا اسے کتاب اللہ کہا جاتا تھا۔ یا اللہ ہمیں وہی اصحاب صفہ کی تعلیمی بہار نصیب فرما، اسوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس ادارے کے لیے ماسٹر صاحب کے جو مرحومین والدین، دادا یا خاندان کے جتنے بھی افراد انہوں نے جگہ دی ہے، یا اللہ اس تعلیمی درسگاہ کو ان کے مرحومین خاندان کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ رب العالمین، جتنے بھی یہاں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے لیے چودھری عبدالجبار صاحب نے ان کے تعلیمی اخراجات اپنے ذمے لیے ہیں، یا اللہ تو ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ شعبہ زندگی کے مختلف افراد یہاں پر شریک ہوئے ہیں ماسٹر صاحب کی الوداعی تقریب میں، یا اللہ سب کی حاضری ان کے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان، یا اللہ تو انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ فلسطین، بوسنیا، چیچنیا، افغانستان، ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ مہنگائی، بے حیائی، بدامنی، دہشت گردی سے یا اللہ ہمارے ملک کو چھٹکارا نصیب فرما۔ عالم اسلام خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یہود و نصارہ کی سازشوں سے عالم اسلام اور خصوصاً امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، فرانس و دیگر جو جتنے بھی یہود و نصارہ کی ممالک ہیں، جو آئے روز ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبیاں کرتے ہیں، مولا ان کفار کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ تو انہیں تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ ان کے مقابلے میں ہر مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اتباع نصیب فرما، اسوہ حسنہ نصیب فرما۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے میں ہم تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ماسٹر صاحب نے جو سب حضرات کو خلوص کے ساتھ دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی ہمارے مہمان حضرات دور دراز سے آئے ہیں، یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ بالخصوص ان کے جو بھائی اور ان کے بیٹے انگلینڈ سے آئے ہیں اس تقریب کے لیے، یا اللہ ان کا آنا بھی دین کی کاوشوں کے لیے، تعلیم کی کاوشوں کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ روٹ بھائی
थोड़ी जी इसके पास करना हेलो ले कुछ इस रात रोश दे रहा है बचो जी सालन